ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ, یہ اگر مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ایک تو اوپیک سے یو اے ای پہلے ایگزٹ کرتا ہے. اب اگر ایران کو تیل بیچنے کی پرمیشن مل جائے تو پھر تو اوپیک کے لیے اور بڑا سر درد ہے, بیکاز دے کین پمپ اے لاٹ آف آئل پر ڈے. ساتھ یہ ہے کہ ایک پاور کے طور پہ ایمرج کر سکتے ہیں اگر وہ فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں. 9 کروڑ کی آبادی ہے, ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ایران کے پاس, جو کہ اسی لیے سسٹم سے باہر پڑا ہے کہ سینکشن تھی. تو لوز لوز گیم نہیں ہے گلف کے لیے. ڈیل نہ ہو تب بھی مسئلہ, ہو جائے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ. اس میں ڈویژن ہے گلف کنٹریز میں, کیونکہ ان کے لیے بھی غزہ کا جینوسائیڈ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک تھا, اور اس نے بہت زیادہ جو کیلکولیشن ہے اس کو آلٹر کیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. جس ابراہیم اکارڈ کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی پاسبلٹی بن ہی نہیں سکتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کی پاسبلٹیز بنتے ہوئے. ابھی 2 مہینے پہلے تک بھی جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کا کوئی میٹ تھی وائٹ ہاؤس میں. اب انہوں نے کہا یا نہیں کہا, لیکن ٹرمپ نے 2 کنٹریز کا ان میں سے نام لے کے کہا کہ جی یہ بھی ابراہیم اکارڈ. تو ابراہیم اکارڈ تو کہاں, افریقہ سے ہوتا ہوا انڈو ابراہیمک اکارڈ بنتا ہوا سینٹرل ایشیا تک پہنچا ہوا تھا. تو ابراہیمک اکارڈ جو ہے اس کی بنیادی وجہ نہ ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین بنانے کے لیے کوئی گراؤنڈ ریالٹی چھوڑی ہی نہیں ہے. ہم چاہے جتنی بھی بحث کر لیں کہ یہاں فلسطین بنے گا وہاں فلسطین بنے گا, چند نقطوں کے اوپر ایک سٹیٹ تو نہیں بن سکتی نا, ڈاٹس بس کچھ رہ گئے ہیں, اور اس پہ انہوں نے اسرائیلیوں نے بہت کام کیا. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ایران کا جو ہے مارکیٹ میں آ جانا, اوپن گلوبل مارکیٹ میں آ جانا انٹیمیڈیٹ کرے گا گلف کنٹریز کو, تو کرے گا, یو اے ای کو کرے گا جس کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ اور بہت پرانی ہے, لینڈ ڈسپیوٹ بھی ہے. باقیوں کو نہیں کرے گا کیونکہ وہ پھر ڈائیورسیفائی کر جائیں گے, مارکیٹ کے کمپٹیشن میں آ جائیں گے. ان کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ان کا تیل بھی بکتا رہے, جو ان کے, اور خاص طور پہ اب تیل تو کیا ہی بکنا ہے, وہ اپنا سارا فیوچر جو ہے وہ اور طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے. تو وہ اس دوڑ کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں, صرف تیل پہ تو وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. تو ایران سے کو یہ پرابلم نہیں ہوگا, اور یہی ریجنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایران وکٹوریس تو ہے اور ابھرتا ہے, تو کیا یہ اس کی انٹیمیڈیشن کو کم کیا جا سکتا ہے, جو ہسٹوریکل جس کی ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز اس سے کوئی فنکشنل ریلیشن بنا کر آگے ہم چل سکتے ہیں, تو اسی پہ تو کام ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا, اور اوپیک سے نکلنا بھی ایک سائن ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اوپیک بنائی ہی ان کمپنیز کے اگینسٹ تھی جو کہ ویسٹرن آئل کمپنیز تھی جن کی منوپلی تھی. تو ان کو مارکیٹ سے نکالنے کے لیے آئل کو ریگولیٹ کیا گیا تھا, لیکن اگر ریگولیٹ نہیں بھی کیا جاتا تو الٹیمیٹلی ان کو کوئی ریگولیٹری میکنزم بنانا پڑے گا, کیونکہ تیل کی مارکیٹ اگر فلکچویٹ کرتی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی فیضا نہیں دے. ایگزیکٹلی, اسی لیے بالکل اسی لیے رشیا کو بھی اس میں لانے کے لیے اوپیک پلس اناؤنس ہو گیا تھا بعد میں. اس پہ تیمور صاحب یہ جو بات عثمان صاحب نے بھی کی ابھی کہ پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, لیکن یہ ایک مسئلہ ذرا یہ سمجھائیے کہ یہ ریپیٹڈ اٹیکس جو ان کے اوپر ہوتے ہیں, دس از دا 5th اسیسینیشن اٹیمپٹ آف سم سورٹ کے وائٹ ہاؤس کے باہر جو 2 روز پہلے فائرنگ ہوئی ہے, پھر صحافیوں کے ساتھ ڈنر تھا اس کے اوپر بھی ہو گیا, ریلی پہ بھی ہو گیا. وائی از somebody so hell-bent to kill a president who is not doing anything? نہیں, امریکہ بہت پولرائزڈ ہے. ان لوگوں کے درمیان جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو ٹرمپ کو ایک فیشسٹ نازی کہتے ہیں, ایکسٹریم پولرائزیشن پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, 8 ملین بندہ سڑکوں پر باہر آیا, اور ان کے اگر آپ تقریریں سنیں, ان کے نعرے سنیں, ان کی گفتگو سنیں, تو وہ تو ملیٹنٹلی ٹرمپ کے خلاف ہیں. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہالی ووڈ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہے, میڈیا بہت سارا ٹرمپ کے خلاف ہے, ہر وقت ٹرمپ میڈیا کو اٹیک کرتا رہتا ہے. تو امریکہ جو ہے ٹرمپ کے کویسچن پہ انتہائی پولرائزیشن اس میں نظر آتی ہے. اگرچہ ٹرمپ کو 70 ملین ووٹ بھی پڑا ہے, مگر جو دوسری طرف دیکھیں نا, پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور ٹرمپ کے سپورٹر ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور ٹرمپ کے مخالف ہیں. تو یہ پولرائزیشن کی نشانی نہیں, یہ پیورلی آئیڈیولوجیکل یا پھر جو نظریاتی اعتبار سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں, یا پھر صرف پولیٹیکل اینمیٹی؟ یہ ایک بڑا سیریس ڈیپ ایڈیولوجیکل کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس دونوں ہے. چارلی کرک کا جو کیس ہے اس پہ بھی, چارلی کرک کا بھی جو کیس ہے. بٹ دیکھیں نا, اوور آل ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے.
کہہ رہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین. اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے بڑا گریٹ تھا پھر خراب ہو گیا اور اب ہم گریٹ دوبارہ کریں گے. اب وہ خراب کب ہوا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ؟ وہ خراب تب ہوا جب 1960s اور 70s کی کاؤنٹر کلچرل موومنٹس چلی امریکہ کے اندر. بلیک پاور موومنٹ چلی, فیمنسٹ موومنٹ چلی, سول رائٹس موومنٹس چلی, لیفٹ کی موومنٹ چلی, اینٹی ویٹنام وار موومنٹ چلی. اب وہ کہہ رہا ہے مجھے 50s والا امریکہ چاہیے, مجھے 40s والا امریکہ چاہیے, جب وہ جو وائٹ امریکہ تھا. تو اس کے سپورٹرز بھی ہیں اس پورے ایجنڈے کا اور اس کے بڑے سخت مخالفین بھی ہیں. تو یہ ایک آرگیومنٹ جو کیا جاتا ہے, میں نے دو چار دفعہ پڑھا ہے کہ وہ جو ابن خلدون کی ڈیفینیشن تھی کہ جو ایک امپائر گر رہی ہوگی تو اس میں ایکسٹریم پولرائزیشن آ جائے گی. Is this the beginning of the end? یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, جب شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھوسیڈائٹیز ٹریپ ہے کہ ایک رائزنگ پاور ہے, ایک ڈکلائننگ پاور ہے. اور انفیکٹ آپ یہ چیزیں جو ہیں اکراس دا بورڈ امریکہ کے اپنے لٹریچر میں پڑھ سکتے ہیں, اکیڈیمک لٹریچر انکلوڈیڈ, کہ امریکہ آبجیکٹیولی ہم دیکھ سکتے ہیں ڈکلائننگ پاور اس سینس میں ہے کہ جو گلوبل مارکیٹ شیئر امریکہ کا ہوا کرتا تھا وہ ڈکلائن کیا ہے, کیونکہ چائنیز مینوفیکچرنگ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور بہت ساری نیو انڈسٹریز کے اندر چین آگے ہے. مثال طور پہ الیکٹریکل وہیکلز اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بہت ساری کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہے. تو یس, امریکہ کو بڑی شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈکلائننگ پاور ہیں, اور ٹو میک امریکہ گریٹ اگین ہم نے ایران کو بھی دبا دینا ہے, ہم نے وینیزویلا کو بھی سیدھا کر دینا ہے, ہم اب کیوبا کے پیچھے پڑے ہوئے, ہم نے گرین لینڈ کو بھی ابھی تک نہیں چھوڑا. اور اب جو کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں جہاں مارکو روبیو پہنچے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر بھی وہ جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور انڈیا کا کولیشن ہے نا, اینٹی چائنا بیسکلی, تو وہ بھی ایک پوری. لیکن یہ ملیٹریلی ڈکلائن تو بہت مشکل نہیں ہے بیکاز دے اسٹل آر وے سپیریئر. ملیٹریلی ابھی وہ ڈکلائن نہیں کی, اسی لیے ایران ان کو اتنا سالٹی ہے ان کے لیے, کیونکہ ایک مڈل پاور نے اگر ملیٹریلی یہ ثابت کر دیا کہ سرکار آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے آپ سوچ رہے ہیں, تو پھر امریکہ کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ ایک دم سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. Exactly. اس لیے they have to win on the bargaining table. اس لیے وہ کہتے ہیں اب ابراہیم اکارڈ بھی مانو, اب یہ بھی کرو, اب وہ بھی کرو. ایگو بیٹل سخت ہے. ٹرو. عثمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں چین کی جو اپروچ رہی ہے اس سارے آفینس کے اندر؟ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انسیکیورٹی ایران محسوس کرتا ہے, کیونکہ پہلے بھی یہ سنگل ہینڈڈلی ودرا کر گئے JCPOA سے اور ساری شرائط جو خود ٹیبل پر رکھیں وہ آ کے واپس لے لیں, تو اب آ کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چائنیز گارنٹی رول پلے کر سکتی ہے؟ پاکستان ہیز ڈن اٹس بیسٹ کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں, لیکن جو گارنٹر کا معاملہ ہے وہ کون رول پلے کرے گا؟ ٹرمپ کی طرح کی پرسنالٹی کی گارنٹی دینا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. جی بالکل, یہ $1 ملین کویسچن ہے, اور یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ نان ایگریشن پیکٹ جو ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا دستاویز کا, کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی گارنٹی چاہیے کہ یہ جو ان پرووکڈ اگریشن ہے یہ اس طرح سے کوارٹرلی یا سال میں ایک آدھ دفعہ جو جیسے ان کا اسٹاک پائل بھر جائے گا تو پھر ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں. تو جو اسرائیل ہے اس نے تو کل کہہ دیا, جو فون کال کے بعد اس نے ٹویٹ کیا کہ بھئی ہمیں جہاں لگے گا کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے کمپرومائز ہو رہے ہیں تو ہم تو ہٹ کریں گے, اور اس کے اندر لیبنن آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں ان کی الٹرا نیشنلسٹ ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے, وہ نفتالی بینٹ ہے اکتوبر میں, وہ بھی اس کو لے کے پیڈل کرے گا. وہ تو کہہ چکا ہوا ہے کہ بھئی ایکسس جو نیا بن رہا ہے سنی ایکسس, اس میں پاکستان کا ذکر کیا, ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کا ذکر کیا. اس نے کہا اگلا جو ترکی ہے وہ نیا ایران ہوگا, تو وہ تو بنا چکے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ہے, جس کے اندر سعودی عربیہ کو بھی فریم کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو میں نے پہلے کہا کہ پرپیچوئل ملٹریزم کی ان کا ڈاکٹرائن ہے, اور وہ لے کے اس کو آگے چل رہے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں. 3 سال سے وار ایڈکٹ ہوئی ہے پوری, اور یاد رکھیں یہ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ بین غویر یا وہاں پہ بزالر سموٹرچ نہیں, یہ سوسائٹی ہے. وہاں پہ 93% لوگ وہاں پہ ایران کے ساتھ جنگ کے ابھی بھی حامی ہیں. وہاں پہ تو مایوسی کے بادل ہیں. وہ تو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے کیا کہتے ہیں یہ معاہدہ جو ہے اس کو لنگر آن کرو ہے, اور وہ تو دوبارہ اٹیک لانچ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نے ابھی بات کی کہ وہ سارا سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا پچھلا ویک گزارا. کیا لنڈسے گرام نے نہیں کہا پاکستان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی نوران ایئر بیس کے اوپر لاجسٹک سپورٹ کے تھرو انہوں نے جہاز کھڑے کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پھر وہ کہہ رہے AI کے باٹس جو ہیں ہمیں انڈیا امریکہ کے ساتھ دور کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہے ویئر دے آر کمنگ فرام ہے, اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان جو ہے اپنی جو ایفرٹ یہاں کے اوپر کر رہا ہے. اور عثمان صاحب, یہ نیوکلیئر ڈاکٹرن کا جو معاملہ ہے, اب اس پہ پہلے تو یہ شاہ آف ایران نے کر لی, ٹھیک ہے, NPT سائن کر دیا, اس کے بعد میں یہ رجیم آتی ہے, تو ایک تو ڈائریکٹلی انہوں نے اس کو ظاہری بات ہے ریٹیفائی تو نہیں کیا ہوا تھا, بٹ دے ہیڈ ٹو ٹیک اٹس برڈن. اس کے بعد میں 90s کا وہ فتویٰ بھی کوٹ ہوتا ہے جس میں آیت اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ویسے ہی حرام ہے اس کو پرسو کرنا بیکاز یہ سوسائڈل موو ہوتی ہے.
اب آ کر جو ابراہیم رضائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ این پی ٹی سے ہم وڈرا کر لیں گے اگر ہمیں اٹیک کیا، پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نیوکلیئر ایمبیشن نہیں ہے. سو یہ لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اور آر دے ہائڈنگ دیئر ٹرو انٹینشنز؟ نہیں، میرے خیال میں وہ تو بڑے اس چیز کے بارے میں شور ہیں. دیکھیں انسپیکشن کے لیے 200 بندے وہاں کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے موجود تھے، ہر وقت وہ چیک کر رہے تھے. 2018 کے اندر یہ نکل کے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں وہ ریگرس پروسیس کے تھرو 2-2.5 سال کا پروسیس تھا P5+1 کا، اور کیا این پی ٹی واٹ اپنا کیا کہتے ہیں اٹ از کوائٹ گڈ ایٹ ہے، کیا کر رہی ہے وہ 1968 سے پہلے جنہوں نے کر لی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اپنا سارا کوشچن کر رہے ہیں. ایٹمز فار پیس کے تحت اسی آئزن ہاور نے پاکستان کو بھی، ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کے سائنٹسٹ کی ٹریننگ کی اور ادھر ایران کی ٹریننگ کی ہے، اور پھر 4 مسلسل، ابھی کل کی سٹوری ہے، 4 مسلسل اپنا کیا کہتے ہیں 2 مہینے سے میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے بعد ریویو کانفرنس کے اندر کوئی نتیجہ خیز نہیں، ورکنگ پیپر ان کے پالیسی پیپر ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ کر رہے ہیں. 200 کنٹری کے وہاں کے اوپر جو ہے سینکڑوں کے قریب ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑے کنٹری جو ہیں وہ اسٹاک پائل کا کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ تحفیف کر رہے ہیں اس میں؟ وہ تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو اپ گریڈ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو. تو یہ پیٹرن ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے تو انڈیا بھی این پی ٹی پہ نہیں تھا. ہم تو لیکن اس پہ کلیئر ہے نا، ہم نے تو ڈے 1 سے کہا ہے کہ پہلے انڈیا